नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातिमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बात करेंगे वज़राए ख़ारजा की, ख़ास तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के वज़ीर ख़ारजा, ये तीन वज़राए ख़ारजा अमेरिका गए हैं ताकि इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए कोई एक स्टेट बना दी जाए। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि इन पर अमेरिका अपनी तरफ से दबाव डालेगा, अक़वाम मुत्तहिदा दबाव डालेगा और वो जंग बंदी का हुक्म देगा और इसराइल को वो फिर फ़आल करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ज़्यादा गैर मुस्लिम हैं और गैर मुस्लिम कभी भी मुसलमान का अच्छा नहीं सोचता और वो मुसलमानों को अपना गुलाम बना के रखते हैं और रखेंगे। अगर मुसलमान चाहता है कि इस्लाम की सरबुलंदी हो और हम सुकून से रह सकें, और वो अगर सुकून चाहते हैं तो तमाम मुसलमान आपस में इत्तेहाद करें। इस्लामी ममालिक, उनमें ख़ास तौर पे सऊदिया ने इसराइल को तस्लीम किया, इसराइल से डर कर तस्लीम किया। इतना डर खौफ क्या है भाई? उनकी अपनी आर्मी है नहीं, उनके खाना काबा जो हम सब का है, हम सब का ईमान है, आका अलैहिस्सलाम का रोज़ा पुर अनवार मस्जिद नबवी, वो हम सब का ईमान है। उसकी हिफाजत के लिए हम हर वक्त, हर लम्हा जानो माल कुर्बान करने के लिए हाजिर हैं। और इस्लाम और इस्लाम के चाहने वाले, इस्लाम और इस्लाम के चाहने वाले जितने भी मुशरिक हैं उन सब का रद्द करते हैं और जितने भी मुशरिक हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस्लाम और इस्लाम वाले फ़आल हों। और इन तीनों वज़राए
خارجہ کو اقوام متحدہ زور ڈالے گا کہ تم سب کوشش کرو کہ پہلے تو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے وہ رکواؤ، اور اسرائیل جو 12-13 سال سے فلسطین پر ظلم ڈھا رہا ہے اس کو پھر وہ فعال کر دے گا، جس طرح اس نے پاکستان کو دھمکی لگا دی کہ ہم پاکستان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو بہتر ہے، اب بہانہ تو بنا، جنگ شروع تو ہے، اس بہانے سے فائدہ اٹھاؤ، مت جاؤ امریکہ، مت جاؤ برطانیہ، مت جاؤ ادھر ادھر کی اپنی خارجہ پالیسی کو ضائع کرنے، پہلے اس کو نیست و نابود کر دو، پھر جا کے ان سے پوچھو کہ تم نے عالم اسلام کو یا عالم اسلام کے حقوق کو ماننا ہے کہ نہیں۔ اگر مانتے ہیں تو امن میں رہیں، اگر نہیں مانتے تو پھر سب سے جنگ کرو۔ ایک ایمان رکھو، ایک ایمان رکھو کہ مر گئے تو شہید، زندہ رہے تو غازی۔ ہاں ڈر جاؤ گے اور عراق کی طرح تم بھی سوچو گے کہ ہماری بادشاہت چلی جائے گی، کوئی اور بادشاہ آ جائے گا، تو یہ پھر ہے یہی قرآن پاک نے وہ بھی بتا دیا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ذلیل ترینوں کو بھی اللہ تعالیٰ بادشاہ بنا دیتا ہے، جس طرح مودی کو، ذلیل ترین انسان، اور مسلمانوں میں بھی ذلیل ترین انسان پاکستان پر زرداری، آصف زرداری صاحب کے بیٹے اب بلال صاحب بھی وزیر اعظم کے پال توڑ رہے ہیں، جنہیں نماز تو کیا پتہ نہیں کبھی انہوں نے پڑھی بھی زندگی میں کہ نہیں۔ جو بھی اس طرح کا آدمی ہو جس کے پاس پاکستان کی ڈگری نہ ہو، اس کو سیاست میں آنے ہی نہ دو۔ تم اتنے بے وقوف ہو کہ وہ کلچر سارا باہر کا پڑھے اور کام اسلام کا کرے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ساری عمر باہر کے کام دیکھے اور کہو کہ کلچر وہ مدینے کا اپنائے، جس طرح عمران خان صاحب ساری عمر تو باہر رہے اور ریاست مدینہ بنائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ ہاں نعرہ ضرور لگا سکتا ہر آدمی۔ اسی طرح ہمارے وزرائے خارجہ پاکستان، ترکی اور ایران کے جو گئے ہیں، پہلی تو بات ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، انہوں نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ رکوا دینی ہے اور اسرائیل کو پھر فعال کر کے آئیں گے۔ یہ اب حماس والے جہاد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رہو، جب اسرائیل بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جائے اس کے بعد اگلی بات بعد میں سوچ لینا۔ اب تمہیں اللہ نے کامیابی دی ہے اور امریکہ نے تمہیں اشارہ کیا ہے تو تم بھاگ پڑے ہو۔ ہاں قبلہ اول کی حفاظت کرنا یہ بھی ہمارا فرض ہے، جس طرح قبلہ دوم خانہ کعبہ کی حفاظت ہم پر فرض ہے، اور حرمین شریفین دونوں کی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہر کی بھی، آقا علیہ السلام کی مسجد نبوی کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے۔ اسی طرح قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کرنا بھی ہم سب پر فرض ہے۔ اب ہم سب مسلمان ہیں
اور مسلمان متحد ہو جائے، امریکہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، تو ہم اسے خود نمبردار بنا بیٹھتے ہو، تھانے دار بنا بیٹھتے ہو۔ جب تھانے دار بنا بیٹھتے ہو تو اس میں تو غیر مسلموں کو فعال کرنا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ اسرائیل کے اندر جنگ رک جائے اور اسرائیل کے اندر جو نقصان ہوا ہے اس کو پھر امریکہ اقوام متحدہ پھر اسے بحال کرے، پھر اسے فعال کرے، پھر اسے اسلحہ دے، تاکہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے یہ گڑھ ہمارے پاس رہے۔ نہ تو شاہ محمود قریشی صاحب کی بات مانی جائے گی، قطعاً نہیں مانی جائے گی، نہ ہی وزیر خارجہ ترکی کی مانی جائے گی، نہ ایران کی مانے گی۔ ایران کو تو وہ پہلے چاہتا ہے کہ اس کو نیست و نابود کیا جائے۔ یہ تو ہم نے سوچنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ڈرتے رہو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے حتیٰ کہ تم مسلمان ہی مرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، ایک ہو جاؤ، شیعہ سنی ایک ہو جاؤ، مسلمان سب وہابی دیوبندی ایک ہو جاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عظمت اللہ بلند کرے، تمہاری شان بلند کرے، پھر کافروں کے خلاف متحد ہو جاؤ، کافروں سے مشورہ لینے نہ جاؤ۔ وہ تو دیکھ لینا، انہوں نے کہنا ہے کہ فوری طور پہ جا کے جنگ بند کراؤ، اور ان تینوں کو کہنا ہے کہ بند کراؤ۔ ہو سکتا ہے ان کو یرغمال بنا لے، جب تک جنگ نہیں بند کر دے ان تینوں کو ہم چھوڑتے نہیں۔ جہاں ہم مجبور، ادھر ترکی مجبور، ادھر ایران مجبور۔ یہ کیا ہے؟ ان کو جانا نہیں چاہیے تھا۔ اللہ کرے سلامتی سے واپس آ جائیں اور معاہدہ نہ کوئی کر کے آئیں۔ اچھا یہ کہ ہم جی اپنے باقی مسلمانوں سے، باقی حکمراں سے جو ہمارے اوپر امام بنے ہوئے، باقی آئمہ پاکستان سے، باقی حکمران پاکستان سے، باقی حکمران ترکی سے، باقی حکمران ایران سے مشورہ کر کے اگلی بات کریں گے۔ اگر معاہدہ کر کے آ گئے تو ہم تو پھر پھنس گئے، اور انہوں نے معاہدہ یہی لینا ہے کہ فوری طور پہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ بند کرائی جائے، اور ان کو یہ نظر نہیں آئے گا جو 12 13 سال 14 سال سے فلسطین پر ظلم ڈال رہا ہے اسرائیل، وہ نظر نہیں آئے گا۔ اب اسرائیل والوں نے یہ بھی چال چلی ہے کہ اس طرح کام نہیں بنتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ بناؤ۔ انہوں نے امریکہ کو کہا ہوگا کہ ان کو بلاؤ، امریکہ نے اشارہ دیا ہوگا تو یہ بھاگ پڑے، اور بنی اسرائیل والے 12 13 سال سے فلسطین پر جو ظلم ڈھا رہے ہیں اس ظلم کو وہ نہیں دیکھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اپنا فلسطین والوں کو کچھ تھوڑی سی قوت عطا فرمائی ہے، انہوں نے آگے سے منہ توڑ جواب دیا ہے، تو اب انہوں کو تکلیف ہو گئی۔ اب جنگ رکنے کی بجائے تب تک نہ رکے، تب تک چلتی رہے جب تک اسرائیل کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ یہ جگہ بھی ساری فلسطین کی ہے۔ ان ظالموں نے، ان کافروں نے، ان مشرکوں نے یہ فلسطین سے زبردستی زمین چھین لیے اور اپنا ملک بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ کوئی آزاد نہیں ہوئے، یہ اپنی طاقت اکٹھی کر رہے تھے، تمام یہودیوں کو یہاں اکٹھا کر رہے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے بر وقت مسلمانوں کو طاقت عطا فرمائی، فلسطین کو طاقت عطا فرمائی، یا پاکستان نے ان کی مدد کی، یا ایران نے مدد کی، ترکی نے مدد کی، اور کسی ملک نے بھی کی، روس نے کی، یہ غیر مسلم ہے روس بھی، لیکن چلو اس نے مدد کی، اللہ اسے
اسلام عطا فرمائے، مسلمان ہو جائے۔ یہ درمیان میں سب سے بڑا کانٹا جو تھا یہ اب نکل رہا ہے، تو نکال دو۔ مسلمانوں کے لیے ہر وقت خطرے کا الارم بجاتے رہتے ہیں، کبھی پاکستان سے میں جنگ کر دوں گا، کسی ایران کو میں تباہ و برباد کر دوں گا، ترکی سے بھی نبٹ لوں گا۔ تو پہلے ان سے آپ نبٹ لو، آپ شروع تو ہو گئے ہو۔ امریکہ جا کے اللہ کرے کہ یہ کوئی ایسا معاہدہ کر کے نہ آئے۔ اگر وہ اللہ نہ کرے کہ ایسا معاہدہ کر کے آتے ہیں تو پھر ہم پھنس گئے۔ پاکستان کے خلاف امریکہ جو ہے نا وہ خود جنگ میں آئے گا، اسرائیل کی طرف سے آئے گا۔ اسے یہ بھی رنج ہے کہ افغانستان کی مدد پاکستان نے کی ہے اور وہاں سے امریکہ جو ہے نا وہ ہارا ہے اور یہ اسے غصہ ہے۔ میڈیا بار بار بعض دفعہ چیزیں یہاں کر دیتی ہے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، تو مسلمانوں کو، حکمرانوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آج ہم اگر امریکہ کی بات مان کر اسرائیل کی جنگ پر بند کروا دیتے ہیں تو پھر کل کو یہ یاد رکھیں کہ امریکہ اسرائیل کی طرف سے ان کا حامی و ناصر بن کے پاکستان پر چڑھائی کرے گا۔ اس وقت پاکستان مجبور ہو جائے گا۔ اسلحہ اور بارود بھی حفاظت ہے، لیکن احتیاط اس سے زیادہ آقا علیہ السلام نے یہودیوں کو مکہ مدینہ سے نکال دیا۔ حضرت عمر فاروق آئے، انہوں نے پورے عرب سے نکال دیا، اور ٹرمپ کو خانہ کعبہ میں لے جانے والا یہ سلمان ہے، جو سعودیہ پر بھی انہوں نے قبضہ کیا ہے، سعودیہ والوں عرب پر، اور ترکی کے ساتھ اب 3 سال رہ گئے معاہدے کے۔ اب یہ ڈر رہے ہیں کہ ہم سے یہ بادشاہ چھن جائے گی، بادشاہ ختم ہو جائے گی، پھر خلافت آ جائے گی۔ تو حقیقت آنی چاہیے۔ کتنا 100 سال تو تم نے حکومت کر لی ہے اور تمہیں پتہ نہیں کہ خانہ کعبہ کو وہ ڈھانے آ جاتی ہیں، خانہ کعبہ کو گرانے آ جاتی ہیں، پھر ان کو خانہ کعبہ کے اندر لیے پھر رہے ہو۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ ان کافروں کو، ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو حرم میں داخل ہی نہیں ہونے دینا۔ تو یہ سعودیہ والے خود حرم میں لے کے آئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حرم کی سرزمین پر جو یہ کام ہو رہا ہے وہ سعودیہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو سر بلندی عطا فرمائے اور اسلام کو ان کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین و احسن الجزاء۔